السلام علیکم دوستو، میں ہوں نور، آپ کا اپنا چینل اردو رومانٹک ناولز۔ آج لے کر آئی ہوں ایک زبردست رومانوی کہانی، تیری محبت کا سہارا مل گیا، جس میں سے بدماش، شرارتی اور آنسو بھرا آئی جی آفیسر آیان جلانی اور ضدی مغرور ایمان جلانی کی نفرت سے محبت تک کا طوفانی سفر ہے۔ جبری نکاح، انتقام، مشن اور گہری محبت، سب کچھ اس کہانی میں ہے۔ پوری کہانی سننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ تہ خانے کا منظر تھا جہاں پر ملک کے آئی جی صاحب موجود تھے۔ میں نے جس مشن پر کام کرنے کے لیے تمہیں سب کو بلایا ہے اس کا نام ہے مشن 79، اور یہ نام اس گروپ کے شپ کا ہے جس میں لڑکیوں کو ڈال کر دوسرے ملکوں میں پروموٹ کیا جاتا ہے۔ مجھے ہر حال میں اس شخص تک پہنچنا ہے جو اس شپ کا مالک ہے، سو اس پر پوری تحقیق کرتے ہوئے میں نے آج یہ میٹنگ ارینج کی ہے اور اس مشن 79 کو میں چیف مقرر کرتا ہوں۔ انہوں نے بات کرتے دوران لاپرواہی سے پیپر ویٹ سے کھیلتے اس شخص کی طرف اشارہ کیا تو سب کی آنکھوں میں جیسے خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ان میں سے ہر ایک جانتا تھا کہ وہ کس قدر اصولوں کا پکا انسان ہے، اور اس مشن پر کام کرنے کا مطلب تھا ہر وقت ایکٹیو رہنا۔ کسی ایک کی طرف سے لاپرواہی تو سمجھو اس کی نوکری گئی بھاڑ میں، اور چیف بھی اس کو بنا کر آئی جی صاحب نے سب کی نوکریوں کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ دیکھ لیجئے، ان میں سے کچھ لوگوں کو میرے ساتھ کام کرنے میں اعتراض ہو سکتا ہے۔ سر آپ تو جانتے میں تو اپنے باپ کی بھی نہیں سنتا۔ اس نے کان میں انگلی مارتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، فکر مت کرو، ان میں سے ہر کوئی تمہارا حکم ماننے کا پابند ہے۔ تمہیں کھلم کھلی اجازت ہے کہ تم جیسے چاہے ان سب سے کام لے لو۔ آئی جی صاحب نے کڑک لہجے میں کہا، یہی تو پرابلم ہے ان سب کو کہ میں جو چاہتا وہی کرتا ہوں، اسی لیے تو ان میں سے ہر ایک میرے خلاف ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ میں چیف بن سکتا ہوں کہ نہیں، کیونکہ سوچ سمجھ کے بنائے گے مجھے آپ کے بہت سارے آفیسرز مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ وہ پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے زہریلی مسکراہٹ سے بولا، میں نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے۔ میں اس مشن کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کام صرف تمہارے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ تم جو چاہے وہ کرو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، آئی جی صاحب نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ باقی سب بھی ان کے احترام میں کھڑے ہو چکے تھے، مگر وہ اپنے نام کا ایک تھا۔ اس نے کھڑے ہونے کی زحمت تک نہیں کی، بلکہ ویسے ہی اطمینان سے بیٹھا پیپر ویٹ سے کھیلتا رہا۔ ہر ایک اس کی اس حرکت پر دل ہی دل میں کھول کر رہ گیا، مگر اسے کچھ کہنے کا مطلب تھا مصیبت کو آواز دینا۔ وہ پولیس فورس کا واحد شخص تھا، اسے اپنی نوکری رہنے یا نہ رہنے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس کا ایک ہی کہنا تھا، اگر یہ نہیں تو وہ اپنی لائف میں کچھ نہیں، کچھ تو کر ہی لے گا جینے کے لیے۔ 2 کپڑے اور 2 روٹی ہی کافی ہوتی ہیں۔ پھر اس نے اطمینان سے سگریٹ سلگایا اور اپنے لبوں سے لگا لیا۔ آیان جیلانی پارکنگ میں اپنی بائک لگاتا سیٹی کی دھن بجاتا ہوا لان میں داخل ہوا تو اماں بھی کے ساتھ چائے پیتے ایمان نے اسے نفرت سے دیکھا۔ دادی، مجھے بہت ضروری کام کرنا ہے، میں چلتی ہوں، وہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جانے سے پہلے وہ ایک کاٹدار نگاہ ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ آیان جیلانی نے لب بھینچ کر اس کی پشت کو گھورا اور پھر سر جھٹک کر پیار لینے کے لیے اماں بھی کے سامنے جھک گیا۔ کیوں بنائے رکھتا ہے ایسا حلیہ؟ کیوں نہیں چھوڑ دیتا بیٹا ایسا کام؟ ہر ایک تم سے ناراض ہے گھر میں۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو میرا بچہ، اور اپنے باپ کے بزنس کو سنبھالو۔ دیکھو نا شافع اور رافع دونوں کتنی اچھی طرح سے سب سنبھال رہے ہیں، مگر تم نے تو سب کچھ خراب کر دیا۔ ایمان بھی تجھ سے نفرت کرنے لگی ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ چلو میری اکلوتی پوتی ہے تو میں تم سے اس کی شادی کر کے اسی گھر میں رکھ لوں گی، مگر یہ مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اماں بھی نے اس کی ایک ہی پل میں کلاس لے ڈالی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا۔ اوکے، مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں جانا ہے تو میں تیار ہو کر آتا ہوں، وہ کہتا ہوا اپنی انگشت شہادت پر بائک کی چابی کو گھماتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ یہ تھا اس خاندان کا سب سے بڑا بیٹا آیان جیلانی، احمد جیلانی کا اکلوتا بیٹا اور زیاد جیلانی کا سب سے بڑا پوتا۔ سعدیہ جیلانی اور زیاد جیلانی کے 3 بچے تھے، احمد جیلانی، عمار جیلانی اور عزیر جیلانی۔ احمد صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا آیان جیلانی، اور عمار جیلانی کی ایک بیٹی تھی ایمان جیلانی، اور عزیر جیلانی کے 2 بیٹے تھے شافع جیلانی اور رافع جیلانی۔ رافع اور شافع نے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد فیملی بزنس سنبھال لیا تھا، مگر آیان جیلانی نے بزنس کی دنیا میں قدم ہی نہیں رکھا تھا، بلکہ اس کا ایک ہی کام تھا مختلف جگہوں پر جاب کرنا اور 1 مہینے کے بعد چھوڑ دینا۔ اس کی حرکتوں پر احمد جیلانی نے اس سے ہر قسم کا ناتا توڑ لیا تھا، اسی لیے وہ اسی جیلانی ہاؤس کے آؤٹ ہاؤس میں رہتا تھا۔ آؤٹ ہاؤس آنے کے بعد اس نے کپڑے تبدیل کیے اور وائٹ کلر کی شرٹ اور بلیک پینٹ پہن کر اپنے لمبے بالوں کو بونی میں قید کیا، اور شرٹ کے اوپر کا ایک بٹن کھولتا گلے میں یلو رومال ڈال کر وہ نیچے آیا تو لان میں فون پر بات کرتی ایمان نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ جوکر کہیں گا،
اور تنفر سے بڑبڑاتے رخ پھیر گئی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے اپنی داڑھی کھجانے لگا۔ اس کی نگاہوں کی بے باکی پر ایمان کا خون کھول اٹھا۔ اپنی گندی نگاہوں کو مجھ سے ہٹا لو ورنہ، وہ انگلی سے وارن کرتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ گئے۔ ورنہ کیا کرو گی تم میں سے ایمان جلانی؟ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی، مگر میں چاہوں نا تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال میرا تمہارے منہ لگنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جسٹ گو ٹو ہیل۔ وہ بھی جواباً منہ بنا کر بولا، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ وہ تل ملا کر زور سے چلائے، انسان۔ یک لفظی جواب دیتا وہ پورچ کی طرف بڑھنے لگا تو وہ اس کے پیچھے سے شرٹ کو دبوچتی اس کا رخ اپنی طرف کر گئے۔ تمہارا اگر اتنا دل کرتا ہے کہ میں تمہارے پاس بیٹھ کر باتیں کروں تو مجھے بتا دو، میں ایک پورا دن تمہارے لیے نکال لوں گا ڈارلنگ، مگر یوں مجھے جاتے ہوئے مت روکا کرو۔ ویسے کب کا ٹائم چاہیے؟ کیونکہ اس ہفتے تو میری 2-3 لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ ہے، تو میں نیکسٹ ویک کا ٹائم دے دیتا ہوں۔ گھر میں ڈیٹ کرنی ہے یا باہر، یہ بھی بتا دینا۔ اس کے لہجے میں اس قدر بے باکی تھی کہ ایمان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم انتہائی گھٹیا آدمی ہو، تم جیسے انسان پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس کے لہجے میں انتہائی حقارت تھی۔ بیچاری ایمان جلانی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ جیسے انسان پر تھوک کر تمہیں چاٹنا پڑ جائے۔ کیا ہے نا، اب وقت کا کیا بھروسہ، جس انسان پر تھوکنا نہیں چاہتی کل کو اس انسان کے نگاہ میں آ کر اس کے پہلو میں شٹ اپ، خبردار اس سے آگے ایک لفظ بھی بولا۔ تم جیسے گھٹیا انسان سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں اپنی جان لے لوں۔ اور ہاں، فکر مت کرو، کل میرا کلاس فیلو میرا رشتہ لے کر آ رہا ہے۔ بہت جلد میں نوید ہمدانی سے شادی کرنے والی ہوں۔ سو یہ تمہاری بھول ہے کہ تم مجھے پا سکتی ہو۔ اگر تمہیں کوئی کسی غلط فہمی میں رکھ رہا ہے نا، تو آج سے یہ غلط فہمی نکال دو۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ وہ تنفر سے بولتی ہوئی ایک جھٹکے سے مڑی اور چلی گئی، جبکہ پیچھے کھڑے ایان جلانی نے مٹھیاں غصے سے بھینچ لی۔ پھر اس نے اپنا موبائل نکالا۔ ٹائیگر، دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی اس نے کہا، یس باس، نوید ہمدانی کا انتظام کرو، مجھے بہت جلد اس شخص کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولا اور پھر فون کاٹتا پورچ کے جانے بڑھا، اور کچھ ہی دیر میں اس کی بائک ہواؤں سے باتیں کرتی نہ جانے کن راستوں پر جا رہی تھی۔ بائک کی رفتار 100 سے تجاوز کر چکی تھی۔ سڑکیں پیچھے کی طرف بھاگ رہی تھیں اور ایان جلانی کے ذہن میں ایمان کے وہ زہریلے الفاظ کسی نکیلی چیز کی طرح چھپ رہے تھے۔ اسے آوارہ گردی کرتے گھنٹوں بیت گئے۔ وہ شہر کی بے رحم سڑکوں پر خود کو گم کرنے کی کوشش کرتا رہا تاکہ ذہن پر سوار اس بوجھ کو ہلکا کر سکے، مگر دل میں لگی ہوئی وہ آگ کہاں بجھ سکتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب وہ واپس چلانے ہاؤس کے آؤٹ ہاؤس پہنچا تو پورا گھر خاموشی کی چادر اوڑے ہوئے تھا۔ وہ تھکا ہارا کچن میں داخل ہوا اور فریج کھول کر پانی کی بوتل نکالی۔ اس نے گلاس استعمال کرنے کی زحمت نہیں کی اور بوتل منہ پر لگا کر گھٹا گھٹ پانی پینے لگا، مگر ٹھنڈا پانی بھی اس کے اندر لگی اس آگ کو کم نہ کر سکا جو ایمان نے نوید ہمدانی کا نام لے کر لگائی تھی۔ نوید ہمدانی سے شادی؟ اس نے بوتل زور سے سلیب پر پٹکی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت اس پوری دنیا کو تہس نہس کر دے، مگر اس نے ایک گہرا سانس لیا، مٹھیاں بھینچ کر خود پر قابو پایا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی ٹائم ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر میں ایمان جمائے روکتے ہوئے اندر آئی اور اسے دیکھ کر ایک دم تھڑکی۔ آگے مسٹر آوارہ گرد، وہ تحقیر بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، اپنے کام سے کام رکھو، میرے منہ مت لگا کرو۔ وہ منہ بنا کر بولا اور آگے بڑھنے لگا کہ جب بھی وہ پھر سے اس کا راستہ روک گئے۔ نوید ہمدانی کا نام سن کر تمہارے جل ہی نہ، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے ابھی تک تم کس قدر جلن کا شکار ہو، مگر میں تمہاری آنکھوں کے سامنے کسی اور کی بنوں گی، وہ بھی اپنے من پسند انسان کے۔ بچپن سے تمہارے نام کے ساتھ اپنا نام سننا اچھا لگتا تھا، مگر پھر وقت نے تمہارے لیے میرے دل میں اتنی نفرت بھر دی نا کہ آج میں اپنے فیصلے پر بہت خوش ہوں۔ فائنلی میری اور تمہاری جدائی پکی ہے، نوید اور میری شادی پر دھمال ضرور ڈالنے آنا۔ وہ چبا چبا کر بولی، نوید کا چھوڑو، دنیا میں کوئی بھی شخص ہوگا نا، میں اسے کبھی بھی تمہاری زندگی میں شامل ہونے دوں گا۔ تم اپنے من پسند نوید کو بھول ہی جاؤ تو بہتر ہے، کیونکہ جس دن تمہارا اس سے رشتہ پکا ہوا نا، تب میرا یہ کام شروع ہوگا، تمہارے اس من پسند بندے کو ناپسند بنانے کا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے استہزائی انداز میں بولتا جا رہا تھا اور پھر بنا اس کا جواب سنے باہر کی جانے بڑھ گیا اور پیچھے کھڑی ایمان محض دل ملا کر رہ گئی۔ اگلے دن ایان کو ایک ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا۔ 2 دن وہ ان کاموں میں الجھا رہا جن کا علم جلانی ہاؤس میں کسی کو نہ تھا۔ 2 دن بعد جب وہ واپس لوٹا تو گھر میں عجیب سی گہما گہمی تھی اور اسے معلوم ہوا کہ ایمان کا نکاح اسی ہفتے کے آخر میں طے پا گیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ایان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور لمحہ بھر کو اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، مگر پھر اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھری۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر واپس باہر کی جانے بڑھا اور اپنی
بائک سٹارٹ کی۔ وہ ایک بار پھر ہواؤں سے باتیں کرتا سڑکوں پر گھوم رہا تھا، اور اس بار اس کا رخ کسی ریسٹورنٹ یا گھر کی طرف نہیں بلکہ شہر سے دور ایک پوش اور الگ تھلگ بنے ہوئے علاقے کی طرف تھا، جہاں حد نگاہ تک صرف سناٹا اور جنگلات تھے۔ وہاں ایک عظیم الشان گیٹ لگا تھا جس کے پیچھے وہ اکلوتا اور پر اسٹار گھر واقع تھا۔ آیان جیسے ہی اندر داخل ہوا تو وہاں ایک لمبے قد کا مضبوط جثے والا آدمی کرسی پر بیٹھا تھا جو اسے دیکھتے ہی احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ٹائیگر تھا۔ آیان نے بائک روکی اور ہیلمٹ اتارے بغیر ہی سرد آواز میں پوچھا، نوید ہمدانی کا کیا بنا؟ جس پر ٹائیگر نے سنجیدگی سے جواب دیا، سر، نوید کے بارے میں جو انفارمیشن ملی ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمدانی انڈسٹری اس وقت بربادی کے دہانے پر ہے اور ان کے سر پر کروڑوں کا قرضہ ہے۔ وہ اسے بچانے کے لیے جیلانی خاندان کا سہارا لینا چاہتے ہیں۔ نوید اپنے باپ کے ساتھ مل کر یہ سب صرف اس لیے کر رہا ہے تاکہ جیلانی انڈسٹریز کی سانسوں تک رسائی حاصل کر سکے۔ وہ ایمان صاحبہ سے محبت میں نہیں بلکہ ان کی دولت کی وجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ آیان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے ایک بھرپور نظر سامنے پھیلے جنگل پر ڈالی۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ ٹائیگر، ہمیں ہمدانی انڈسٹریز کے اندرونی حلقے میں اپنے بندے چاہیے۔ نوید اور اس کے باپ کی ہر حرکت، ہر سرگوشی ریکارڈ ہونی چاہیے۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا اور ایان کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ اگلے چند دنوں میں ٹائیگر نے کمال ہوشیاری سے ہمدانی ہاؤس کے سب سے بھروسے مند ملازم کو اپنے ساتھ ملایا اور ان پرسنل مقامات پر خفیہ CCTV کیمرے اور ریکارڈز نصب کر دیے جہاں نوید اور اس کا باپ اپنی خفیہ میٹنگز کرتے تھے۔ ایان خاموشی سے آؤٹ ہاؤس میں بیٹھے اپنی بساط بچھا رہا تھا جبکہ پورا جیلانی خاندان نکاح کی تیاریوں میں مگن تھا، اور ایمان اپنے ہی جیت کے زام میں ایان کو نیچا دکھانے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ نکاح کا دن آن پہنچا۔ جیلانی ہاؤس کی رونقیں عروج پر تھیں اور مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ عین اس وقت جب نکاح کی رسم شروع ہونے والی تھی، نوید کے باپ نے ایک لمبا سانس لیا اور احمد صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی لجاجت سے گویا ہوا، احمد صاحب، ایمان اب ہماری بیٹی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں خاندانوں کا یہ رشتہ صرف جذباتی نہ رہے بلکہ کاروباری طور پر بھی ہم ایک ہو جائیں۔ اگر آپ اس سال کی سب سے بڑی ڈیل میں ہمیں شامل کر لیں اور ہمارے انویسٹر بھی بنیں تو آپ کی بیٹی کے لیے مزید آسائشات فراہم کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کی بھی اکلوتی بیٹی ہے اور میرا بھی اکلوتا بیٹا ہے، اور میرا سب کچھ اسی کا ہے۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ ہم دونوں نہ صرف رشتہ دار بنیں بلکہ کاروباری لحاظ سے بھی پارٹنر بنیں۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود ہر فرد کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ عمار صاحب اور احمد صاحب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، مگر ایمان کی خوشی کی خاطر انہوں نے اس کڑوے گھونٹ کو بھرنے کا فیصلہ کر لیا اور کاغذات منگوانے کا اشارہ کیا۔ ابھی احمد صاحب پیر اٹھانے ہی والے تھے کہ اچانک پورے ہال کی لائٹس آف ہو گئی۔ ایک گہرا سناٹا چھا گیا اور پھر ہال میں لگی بڑی LED سکرین خود بخود روشن ہو گئی۔ سکرین پر نوید اور اس کا باپ ایک پرتعیش کمرے میں بیٹھے کہکے لگا رہے تھے، دیکھا نوید، ان بے وقوف جیلانیوں کو میں نے کیسا پھنسایا۔ بس ایک بار شیئرز تمہارے نام ہو جائیں پھر ہم ان شیئرز کو کروڑوں کے دام بیچ کر اپنا قرضہ اتاریں گے اور ان کو سڑک پر لے آئیں گے۔ نوید کا باپ فخری انداز میں کہہ رہا تھا، یس ڈیڈ، اور ایمان، اس مغرور لڑکی کو تو میں اپنی جوتی کی نوک پر رکھوں گا۔ اس کا استعمال تو صرف ان کی تجوری تک پہنچنے کا ایک راستہ تھا پاپا۔ نوید نے طنزی انداز سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ ویڈیو چلتے ہی حال میں موجود ہر شخص جیسے پتھر کا ہو گیا۔ ایمان کا رنگ سفید پڑ گیا اور وہ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جسے وہ اپنا ہم سفر چننے والی تھی۔ جیسے ہی لائٹس آن ہوئی پورا حال نفرت بھری نظروں سے نوید اور اس کے باپ کو گھور رہا تھا۔ ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اپنی ہی پسند پر شرمندہ کھڑی تھی۔ اسی لمحے آیان جیلانی سیاہ پینٹ میں بلو شرٹ پہنے اور گلے میں لال رومال ڈالے ہاتھ میں بائک کی چابی گھماتا وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے لبوں پر وہی اپنی جیت کی فخریہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو، میں نے کہا تھا نا ایمان کہ آیان جیلانی نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا۔ احمد جیلانی اور عمار جیلانی نے فوراً سیکیورٹی کو اشارہ کیا اور نوید ہمدانی اور اس کے باپ کو گریبان سے پکڑ کر دھکے مار کر جیلانی ہاؤس سے باہر نکال دیا گیا۔ پورا خاندان صدمے کی کیفیت میں ایمان کے گرد جمع ہو گیا جو کسی مومی مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی شفاف رخسار کو بھگو رہے تھے۔ سب کی لاڈلی کے آنسو نے ان سب کے دل پاش پاش کر دیے تھے، مگر ایمان کی نظریں کہیں اور تھیں۔ وہ سامنے دیوار سے ٹیک لگائے لاپرواہی سے اپنے موبائل میں مصروف آیان جیلانی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی آیان کے سامنے جا کھڑی ہوئی تو وہ موبائل پہ کار ریسنگ والی گیم کھیل رہا تھا اور ساتھ ہی لب سیٹھی بجا رہے تھے۔ اس کا پرسکون انداز ایوان کو سلگا گیا۔ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، ابھی اور اسی وقت۔ ایوان کی آواز پورے حال میں گونجی۔ سب اس کے فیصلے پر ساکت رہ گیا اور وہ گیم سے نگاہیں ہٹا کر اسے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ ارے ضرور ڈارلنگ نیکی، اور پوچھ پوچھ۔
وہ چہ کر بولے تو احمد صاحب نے اپنے بیٹے کو ناگواری سے دیکھا۔ دیکھو بیٹی، تم اس نالائق کے لیے نہیں بنی، یہ تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، اسے چھوڑو، ہم تمہارا رشتہ کسی بہت اچھی جگہ طے کر دیں گے۔ احمد صاحب ایمان سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے۔ آیان نے موبائل جیب میں ڈالا اور مسکرا کر انہیں دیکھا۔ ارے ہاں ہاں، دیکھیے نا، ضرور دیکھیے، مگر اس کا حال بھی یہی ہوگا، فکر مت کیجیے، میں کچھ اور کر کے پھر سے رشتہ توڑوا دوں گا۔ یہ تو اتفاقاً ان باپ بیٹے کی سازش کا پتہ چل گیا تھا تو ویڈیو بن گئی، ورنہ اگر یہ اچھے لوگ بھی ہوتے تو میں خود آ کے کوئی سازش رچاتا، مگر یہ رشتہ ختم کروا کر ہی دم لیتا۔ وہ اطمینان سے بولا۔ احمد صاحب کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ تم نالائق، نکمے، نہ جانے کہاں سے مجھے مل گئے، کاش جس دن تم پیدا ہوئے تھے اسی دن بھر کے ہوتے۔ ان کے لہجے کی نفرت نے ایک پل کے لیے آیان کے چہرے کا رنگ بدلا، مگر دوسرے ہی پل وہ ایک زوردار کہکہ لگا کر ہنس پڑا۔ ارے ڈیڈ، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں، اب آپ کی بھتیجی ضد کر رہی ہے تو کروا دیجیے نا نکاح۔ ماحول کی کشیدگی کے باوجود ایمان کے اسٹار پر مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ نکاح کی تیاری شروع ہوئی۔ ایمان اور آیان آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب نے نکاح شروع کیا۔ ایمان بنت عمار، آپ کا نکاح آیان جلانی ولد احمد جلانی سے سکہ رائج الوقت 50 لاکھ روپے حق مہر کے عوض طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایمان نے آیان کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی نظروں میں نفرت کا سمندر تھا۔ تم نے یہ بالکل اچھا نہیں کیا آیان، تمہارے مجھے پانے کی اس خواہش کو میں زندگی بھر کے افسوس میں بدل دوں گی۔ قبول ہے، اس نے دل میں پختہ ارادہ کرتے ہوئے پہلی بار قبول ہے کہا۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی، تم اپنے اس چیت پر تڑپو گے۔ قبول ہے۔ ایمان نے دوسری بار زہریلی لہجے میں سوچا اور زبان سے صرف 2 لفظ قبول ہے ادا کیے۔ تیسری بار سوال ہوا تو اس کے آیان کے چہرے پر دلچسپ مسکراہٹ کو دیکھا۔ قبول ہے، اس نے تیسری بار خود سے وعدہ کرتے قبول ہے کہا۔ اب مولوی صاحب آیان کی طرف مڑے۔ آیان جلانی، کیا آپ کو ایمان بنت عمار سے یہ نکاح قبول ہے؟ آیان نے گہرا سانس لے اور ایمان کی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارے ہر سوچے ہوئے ارادے کو خاک میں ملا دوں گا۔ قبول ہے، اس نے نہایت سکون سے کہا۔ مولوی صاحب نے دوسری بار سوال دہرایا۔ قبول ہے۔ آیان کے لہجے میں ایک عجیب سی فاتحانہ گونج تھی۔ تیسری بار جب مولوی صاحب نے پوچھا تو آیان کی نظر ایمان کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی۔ قبول ہے۔ نکاح نامے پر دستخط ہو چکے تھے، مگر یہ صرف 2 ناموں کا ملاپ نہیں تھا، بلکہ 2 انا اور 2 نفرتوں کے درمیان ایک ایسی جنگ کا آغاز تھا جس کا انجام کسی کو معلوم نہ تھا۔ ایمان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آیان کے لبوں پر وہ پراسرار مسکراہٹ اب پہلے سے بھی زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ نکاح کی رسم مکمل ہوتے ہی حال میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ بیٹی، بہت ہنگامہ ہو چکا، اب تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، عمار صاحب نے ایمان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ایمان نے ایک سر نظر آیان پر ڈالی اور جیسے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے کے لیے مڑی، آیان نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکے سے پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں بھر لیا۔ اس اچانک حرکت پر ایمان کے حلق سے ہلکے سے چیخ نکلی اور حال میں موجود تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ ارے، اب یہ میری بیوی ہے اور میں اس پر پورا حق رکھتا ہوں، یہ اب یہاں نہیں بلکہ میرے ساتھ آؤٹ ہاؤس میں رہے گی۔ آیان نے اس کی آنکھوں میں گہری اور تیکھی نظریں گاڑتے ہوئے اعلان کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو اس کا ہاتھ، بیچ میں کوئی نہیں بولے گا۔ وہ احمد صاحب کی بات کاٹتے ہوئے دوبارہ اس کی طرف مڑا۔ چلے وائفی، اس کے لہجے میں ایسی شرارت اور حق تھا کہ ایمان اندر تک سلگ کر رہ گئی۔ چھوڑو مجھے تمہارے ساتھ کہیں جانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں اپنے کمرے میں ہی رہوں گی۔ ایمان نے غصے سے دل ملاتے ہوئے آیان کے چوڑے سینے پر ہاتھ جما کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر آیان کی گرفت کسی فولاد کی مانند تھی۔ اس نے ایمان کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کر لیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گئے۔ آیان کی اس کھلیام بے باکی پر احمد صاحب اور باقی گھر والے جزر بزر ہو رہے تھے، مگر آیان کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ لسن، اگر تم شرافت سے میرے ساتھ آؤٹ ہاؤس نہیں جاؤ گی تو پھر میں تمہیں سب کے سامنے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ مائی ڈارلنگ وائفی، آیان نے اس کے کان کے قریب جھک کر نہایت دھیمی مگر حتمی آواز میں کہا۔ ایمان نے بے بسی اور غصے سے اپنے گھر والوں کی طرف دیکھا، مگر آیان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ اپنی بات کا پکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا چیلنج تھا جس نے ایمان کے ارادوں کو ایک پل کے لیے متزلزل کر دیا۔ حال میں موجود ہر شخص اس نئی جنگ کے آغاز کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں آیان جلانی نے اپنی پہلی ہی چال میں ایمان کو چاروں شانے چت کر دیا تھا، ایمان جیسے ہی آیان کے پیچھے آؤٹ ہاؤس میں داخل ہوئی، وہاں کے مناظر دیکھ کر اس کا دم گھٹنے لگا۔ ہر طرف دھول مٹی کی تہیں جمی تھی اور مکڑی کے جالوں نے در و دیوار کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ جلانی ہاؤس کے آؤٹ ہاؤس کی حالت اتنی خستہ حال ہے۔ اگر میرے محل کا جائزہ لے لیا ہو تو جا کر کمرے میں آرام کر لو۔ آیان پھر سے طنز کرنے سے باز نہ آیا۔
وہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے کی جانب بڑھی جو حال کی نسبت کچھ بہتر تھا، مگر وہاں بھی ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ کتابیں، جوتے اور کپڑے ادھر ادھر پڑے اس کی نفیس طبیعت پر گرہ گزر رہے تھے۔ اپنے موڈ کو فریش کرنے کے لیے اس نے اٹیچی کیس سے کپڑے نکالے اور واش روم کی طرف بڑھے۔ خوش قسمتی سے واش روم کافی صاف ستھرا تھا۔ شاور لینے کے بعد جب وہ اپنے کمر کو چھوتے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کرتی ہوئی اپنے ہی دھیان میں باہر نکلی تو اچانک سامنے سے آتے آیان سے وہ زور سے ٹکرایا اور اس سے پہلے کہ اس کا توازن بگڑتا اور وہ زمین بوس ہوتی، آیان نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ارے کیا بات ہے، سہاگرات منانے کے لیے بالکل تیار ہو؟ اسے سلیو لیس شرٹ اور ٹراؤزر میں بھیگے بالوں کے ساتھ دیکھ کر آیان نے انتہائی میں نے خیز اور شوخ انداز میں کہا۔ ایمان کا پارا یکدم ہائی ہو گیا۔ اس نے آیان کو پوری قوت سے دھکا دیا اور پیچھے ہٹی۔ ایسا سوچنا بھی مت، اور ہاں، تم اس کمرے میں نہیں رہو گی، باہر جا کر سو۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے میز پر پڑے پھل کاٹنے والے چاقو کو اٹھا کر اس کی طرف تانتے ہوئے بولی۔ آیان کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کھلونے سے مجھے مت ڈراؤ ڈارلنگ۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ میں اسے ڈر کر تم سے دور ہو جاؤں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ویسے اسے چلانا بھی آتا ہے کیا؟ وہ لاپرواہی سے کہتا اس کے مزید قریب آیا۔ ایمان نے اسے ڈرانے کے ارادے سے تیزی سے ہاتھ چلایا۔ اس کا مقصد صرف اسے پیچھے ہٹانا تھا، مگر آیان ہٹا نہیں اور چاقو کی نوک اس کے سینے کو چیرتے ہوئے گزر گئی۔ سفید شرٹ پل بھر میں سرخ ہونے لگی اور سینے پر ایک گہرا لمبا گھاؤ پڑ گیا۔ اس کا خون نکلتا دیکھ کر ایمان کا رنگ زرد پڑ گیا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ وہ ساکت کھڑی آیان کے بہتے خون کو دیکھ رہی تھی، مگر آیان وہ اب بھی ویسے ہی پرسکون اور بے نیاز کھڑا تھا، جیسے اسے درد کا احساس تک نہ ہوا ہو۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی پراسرار چمک تھی جو ایمان کے خوف کو مزید بڑھا رہی تھی۔ ایمان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنا سکارف پکڑا اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے سینے پر بہتے خون کو روکنے کے لیے آگے بڑھے، مگر جیسے اس نے سکارف کو زخم پر رکھنا چاہا تو آیان نے بجلی کی تیزی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس کی نظریں اب شوخ نہیں بلکہ برف کی طرح سرد اور سنجیدہ تھی۔ کچھ پل وہ اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹکا، بنا کچھ کہے مڑا اور باہر کی جانب نکلتا چلا گیا۔ ایمان نے وہیں صوفے پر ڈھیر ہوتے اپنا سر تھام لیا۔ اس کے اندر کی بے چینی اب حدوں کو چھو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس سے رہا نہ گیا تو وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی باہر آئے، مگر باہر موجود گارڈ نے بتایا کہ آیان صاحب بائک لے کر جا چکے ہیں۔ اس کی حالت کا سوچ کر ایمان کے دل میں انجانے خوف نے ڈیرے ڈال لیے۔ وہ وہیں لان میں بینچ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، 2 گھنٹے بیت گئے لیکن آیان واپس نہ آیا۔ رات کا سناٹا گہرا ہو رہا تھا۔ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور گارڈز کی سیٹیوں کی گونج فضا کو مزید پرسرار اور ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا تو وہ بھاگ کر اندر آئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے بیڈ پر گر پڑے۔ ہچکیوں نے روتے ہوئے اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ دوسری طرف آیان بائک کی رفتار بڑھائے اسی پرسرار راستے پر تھا جو جنگلات کے درمیان بنے اس خفیہ گھر کی طرف جاتا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس کی خون آلود شرٹ دیکھ کر ٹائیگر ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے اس کے پاس آیا۔ باس، یہ کیا ہوا؟ ٹائیگر اس کی حالت دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا تھا۔ آیان نے کوئی تاثر لیے بغیر سرد لہجے میں کہا، فرسٹ ایڈ باکس لاؤ اور مجھے اس کیس کی ڈیٹیل دو جس کے بارے میں تمہیں کہا تھا۔ وہ نہایت اطمینان سے آگے بڑھا اور دیوار پر لگے خفیہ کوٹ کو دبایا۔ پل بھر میں سامنے لگے دیوار ایک طرف سے رک گئی اور وہ اس خفیہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں کمپیوٹر اور کچھ مزید مشینری اور فائلز کا مار لگا تھا، جبکہ دیوار پہ کچھ لوگوں کی تصاویر تھیں جن میں سے کچھ پہ کراس لگا تھا۔ وہ وہاں رکھی کرسی پر بیٹھا کچھ فائلز دیکھنے لگا۔ کافی دیر تک وہ انہیں فائلز میں الجھا رہا، پھر کچھ دیر کے بعد وہ ٹائیگرز کو سب سمجھا کر واپسی کے لیے نکلا۔ جب وہ گھر پر پہنچا تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اس نے سب سے پہلے نماز ادا کی اور پھر کمرے میں آیا تو تکیے میں سر چھپائے لیٹے ایمان کو دیکھا اور اس کے بازو سے تکیہ نکال کر دوسری سائڈ پر رکھتا اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ وہ چپ لیٹا ہوا ابھی سونے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے ایمان نے کروٹ بدلی اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ زخم پہ درد کی لہر اٹھی مگر اس کی مہکتی سانسوں اور قربت نے اس درد کو بھی زائل کر دیا۔ وہ اس کے ماتھے پر شدت بھرا لمس چھوڑتا اس کی گرد باہوں کا حصار بناتا آنکھیں موند گیا۔ ایمان کی آنکھ الارم کی آواز سے کھلی مگر خود کو ایک مضبوط حصار میں پا کر اس کے حواس خطا ہو گئے۔ آیان اس سے اپنی باہوں میں بھرے گہری نیند سو رہا تھا۔ لمحہ بھر کو تو ایمان ساکت رہ گئی مگر اگلے ہی پل حقیقت کا احساس ہوتے ہی وہ ہڑبڑا کر اس سے دور ہوئی اور اسے زور سے دھکا دیا۔ آیان ہڑبڑا کر اٹھا اور آنکھیں ملتے اسے دیکھنے لگا۔ کیا یار، صبح صبح کرنٹ مارنا ضروری ہے کیا؟ سکون سے سونے بھی نہیں دیتی؟ اس نے اپنی جمائی روکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے پاس آنے کی؟ اور تم اس بیڈ پر کیا کر رہے ہو؟ ایمان غصے سے چڑک کر بولی، بیوی ہو میری،
کوئی غیر نہیں، اور یہ میرا بیڈ ہے جہاں جی جائے گا سوؤں گا۔ آیان نے منہ بنا کر کہا، میں تمہاری کچھ نہیں لگتی، سو مجھ پر حق مت جتایا کرو اور اپنی اوقات بھی مت بھولو۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم میرے پہلو میں لیٹو اور نہ۔ اس سے پہلے ایمان نے بھی کچھ اور کہتی کہ آیان نے تیزی سے اسے دوبارہ بازو سے پکڑ کر پہلو میں گرایا اور اس پر جھک گیا۔ ایمان نے مزاحمت کرتے اسے دور کرنا چاہا، مگر اس کی نظر اچانک آیان کے سینے پر پڑی۔ رات والا زخم شرٹ کے کھلے گریبان سے صاف نظر آ رہا تھا، جہاں اب ایک سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ایمان کا غصہ ایک پل کو جیسے ہوا ہو گیا۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنا ہاتھ پٹی کی طرف بڑھایا تاکہ دیکھ سکے کہ زخم کتنا گہرا ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتی، آیان نے اس کا ہاتھ جکڑ کر بیڈ کے ساتھ چپکایا اور اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی سے دیکھا۔ تم بھی مجھے میری اجازت کے بغیر چھو نہیں سکتی ایمان جلانی، یاد ہے نا کل کیا کہا تھا؟ نفرت کرتی ہو نا، تو پھر یہ ہمدردی کیسی؟ اس کے لہجے کی کاٹ ایمان کے دل کے پار ہو گئی۔ ایمان تل ملا کر رہ گئی۔ ہمدردی نہیں ہے یہ، میں بس دیکھ رہی تھی کہ کہیں تم مر نہ جاؤ اور الزام مجھ پر آ جائے۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، مگر ان کی نزدیکی اور سانسوں کی تپش نے ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ آیان کے لبوں پر ایک دلکش مگر پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ فکر مت کرو، اتنی جلدی جان نہیں چھوڑوں گا تمہاری، ابھی تو تمہیں اس نفرت سے محبت تک کا سفر طے کروانا باقی ہے۔ اس نے ایمان کے چہرے کے قریب جھک کر سرگوشی کی، جس پر ایمان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایمان نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا اور اس کے باہوں کے حصار سے نکل کر تیزی سے واش روم کی طرف بھاگ گئے۔ آیان اسے جاتے ہوئے دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ دوبارہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گیا، جیسے اسے اپنی اس جیت پر بہت سکون ملا ہو۔ کچھ ہی دیر میں اس کے خراٹے پھر سے کمرے میں گونجنے لگے تھے۔ کافی دیر کے بعد جب آیان کی آنکھ کھلی تو دیوار پر لگی گھڑی 12:30 بجا رہی تھی۔ وہ انگڑائی لیتا ہوا بیڈ سے اٹھا اور آؤٹ ہاؤس کے چھوٹے سے ہال میں آیا، مگر وہاں ایمان موجود نہیں تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا مین ہاؤس کے ڈائننگ ہال کی طرف آیا تو دیکھا کہ ایمان شاہانہ انداز میں میز پر بیٹھی مزے سے کھانا کھا رہی تھی۔ آیان بغیر کسی تکلف کے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا اور جیسے اس کے ٹرے سے سلائس لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ایمان نے تیزی سے اپنی ٹرے پیچھے کھسکا لی۔ یہ میرا کھانا ہے، تم خود اپنا بنا لو، اس نے انتہائی بیزاری سے کہا۔ آیان نے اپنا خالی ہاتھ دیکھا اور پھر زخمی سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک لمبی آہ بھری۔ کیسی بیوی ہو یار، اس بیچارے زخمی شوہر کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ شوہر کے زخموں پر مرہم لگایا جاتا ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے، مگر تم تو انتہائی کھٹور نکلی، زخم پہ مرہم لگانے کی وجہ نمک چھڑکتی ہو۔ اس نے معصومیت کے لبادہ اوڑھ کر اسے چھیڑا۔ ایمان نے چمچ میز پر پٹخا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، یہ زخم میرا دیا ہوا ہے آیان جلانی، اور یاد رکھنا میں اس پر مرہم لگانے کے لیے نہیں بلکہ اسے مزید گہرا کرنے کے لیے تمہارے نکاح میں آئی ہوں۔ آیان پیچھے ہوا، کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر اس نے ہاتھ گہری نظروں سے دیکھا، جیسے وہ اس کے الفاظ کی گہرائی ناپ رہا ہوں۔ چلو کم از کم تم نے یہ تو مانا کہ یہ زخم تمہاری نشانی ہے۔ اب کھانا خود کھلاؤ گے یا میں پورے گھر کو یہاں اکٹھا کر کے تمہارے رات کے کارنامے کا قصہ سنا، ثبوت سمیت؟ اس نے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی اس دھمکی پر ایمان کا نوالا حلق میں پھنس کر رہ گیا، جبکہ آیان بڑے آرام سے دوبارہ اس کی پلیٹ اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ تم ایک نمبر کے بلیک میلر ہو، ایمان نے دانت پیستے محض اتنا ہی کہا، مگر پلیٹ دوبارہ اپنی طرف کرنے کی کوشش نہ کی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کی ایک آواز پر اماں بھی اور باقی سب یہاں دوڑے چلے آئیں گے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ پہلے ہی کوئی نیا تماشا کھڑا ہو۔ اب وہ بڑے اطمینان سے اس ناشتے کو کر رہا تھا۔ آملیٹ ویسے تو اچھا بنا ہے، مگر اس میں نمک کافی تیز ہے، نیکسٹ ٹائم تھوڑا نمک کم رکھنا۔ پوری ٹرے چٹ کرنے کے بعد وہ اطمینان سے بولا تو ایمان کا جی چاہا کہ سامنے پڑا پانی کے گلاس اس کے سر پر لٹے۔ یہ میں نے نہیں بنایا، خان سامہ نے بنایا ہے، میرا دماغ خراب نہیں ہے جو تمہارے لیے چولہے کی آنکھ کے سامنے کھڑی ہوں گی۔ آیا نے پلیٹ صاف کر ہاتھ پہنچتے اس کے قریب جھکا۔ اس کی آنکھوں میں وہ مذاق نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ کب تک یوں ہی لڑتی مرتی رہو گے؟ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے تمہاری نوید جیسے انسان سے جان چھڑوائی، ورنہ اس شخص کے ظلم اور بے وفائی سہ کر تم مر جاتی۔ کم از کم شکریہ تو ادا کر سکتی تھی کہ میں نے تمہیں ایک بڑی دلدل سے بچا لیا۔ ایمان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ میں مر جاتی تو وہ بہتر ہوتا، مگر تمہارا احسان لینا مجھے گوارا نہیں۔ تم نے جو کچھ بھی کیا صرف اپنی جیت کے لیے کیا، میرے لیے نہیں۔ وہ تب کر بولی اور پھر اٹھ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ 3 دن گزر گئے تھے مگر دونوں کے بیچ کی دوریاں کم نہیں ہوئی تھیں۔ ایمان ہر وقت اسے نیچے دکھانے کے بہانے ڈھونڈتی، جبکہ ایان اسے اپنی خاموشی اور کبھی کبھار کے طنز جملوں سے سلجھاتا رہتا۔
ایک صبح ایمان نے سامان پیک کرتے ہوئے اعلان کیا، میں اپنی فرینڈس کے ساتھ شمالی علاقہ جات کے ٹرپ پر جا رہی ہوں۔ ہم آج شام ہی نکل رہے ہیں۔ ایان جو صوفے پر بیٹھا اپنے بائک کا ہیلمٹ صاف کر رہا تھا ایک پل کے لیے رکا۔ تم کہیں نہیں جا رہے ایمان، حالات ٹھیک نہیں ہیں اور تمہارا اس وقت شہر سے باہر جانا خطرے سے خالی نہیں۔ اس نے بغیر نظریں اٹھائے سرد لہجے میں بولا، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ تمہارے اس آؤٹ ہاؤس کی مٹی میں میرا دم گھٹتا ہے۔ مجھے تھوڑی کھلی ہوا چاہیے اور ہاں، تمہاری اجازت کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایمان نے حقارت سے کہا۔ ایان نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ تم ہرگز نہیں جاؤ گی۔ اگر جانے کی کوشش کی نا کہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ نہیں جاؤ گی تو نہیں جاؤ گی، بس بات ختم۔ مگر ایمان کب کسی کی سننے والی تھی؟ جیسے ایان کسی کام سے باہر نکلے وہ اپنا بیگ اٹھا کر اپنے دوستوں کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ ایان کو جب اس کے جانے کا پتہ چلا تو اس نے اسے دوبارہ روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اسے بھی ایک بہت ضروری کام کے لیے جانا تھا۔ مگر ایمان کے جانے کا سن کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری آ گئی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ بائک دوڑاتا انجان راستوں کی طرف جا رہا تھا۔ شہر کی چمک دمک سے میلوں دور ایک ویران مگر انتہائی عالی شان ٹھکانے کے اندر وہ شخص موجود تھا۔ کمرے کی دیواریں بلوٹ پروف شیشوں سے بنی تھی، جہاں سے باہر پھیلا ہوا سناٹا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میز پر پڑے ٹرانسمیٹر کی ٹک ٹک نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ سر، 001 ہے۔ یس، چیف آف سیکرٹ مشن نمبر 79، اوور۔ اس کی آواز میں وہ روب تھا کہ سننے والا مرعوب ہو جائے۔ سر، 79 گروپ نے یونیورسٹی کی لڑکیوں کی پوری وین کو اغوا کر لیا ہے۔ وہ سب یہاں پہنچا دی گئی ہیں اور بہت جلد وہ انہیں لے کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ سنتے ہی چیف کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تم مجھے پل پل کی اطلاع دیتے رہنا، اور ہاں، میں یہاں سے نکل رہا ہوں، اپنے ٹرانسمیٹر سے مجھے اپنے سگنل بھیجتے رہنا، اوور۔ اس نے کہا اور ایک پل ضائع کیے بغیر ٹرانسمیٹر بند کیا اور تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھا۔ باہر اس کی چمکتی ہوئی سیاہ سپورٹس کار تیار کھڑی تھی۔ وہ تیزی سے کار میں بیٹھا شمالی علاقہ جات کی دشوار گزار سڑکوں کی طرف گاڑی موڑ دی۔ اس کی کار کے پیچھے ایک عجیب پوری رفتار سے نکل پڑی، جس میں اس کے نہایت تربیت یافتہ اور مسلح خاص آدمی موجود تھے۔ سڑک پر ٹائروں کے رگڑنے کی آوازیں اور انجن کا شور رات کے سناٹے کو چیر رہا تھا۔ چیف کی نظریں سڑک پر جمی تھی، مگر اس کے دماغ میں وہ نقشہ گھوم رہا تھا جہاں ان معصوم لڑکیوں کو قید کیا گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ تیار رہو ٹیم، اس بار ہمیں صرف مجرموں کو ختم نہیں کرنا بلکہ ان لڑکیوں کو ایک خراش آئے بغیر وہاں سے نکالنا ہے۔ اس نے وائرلیس پر اپنے پیچھے آتی ہوئی کار کے ساتھیوں کو ہدایت دی۔ دونوں گاڑیاں کسی طوفان کی طرح پہاڑی راستوں پر بل کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ چیف کا چہرہ اب بھی نکاح میں چھپا ہوا تھا، مگر اس کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت بتا رہی تھی کہ آج رات وہ نغمہ کاروں کے لیے موت کا پروانہ بن کر پہنچنے والا ہے۔ ایمان نے جب دھیرے سے آنکھیں کھولی تو اسے لگا جیسے اس کے سر میں ہزاروں ہتھوڑے برس رہے ہوں۔ شدید درد کے احساس نے اسے ایک لمحے کے لیے دوبارہ آنکھیں بند کرنے پر مجبور کر دیا، مگر پھر وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ کچھ دیر گمسم سے ادھر ادھر دیکھتی رہی، دھندلی نظروں سے حالات کا سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ یادوں کی دھول چھٹی تو اسے یاد آیا کہ وہ اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ بس میں ہنستی کھیلتی جا رہی تھی کہ اچانک ایک کالی گاڑی نے ان کا راستہ روکا۔ چند نقاب پوش مسلح افراد اندر داخل ہوئے۔ لڑکیوں کی چیخوں پکار گونجے، پھر ایک ناگوار بو والے سپرے نے سب کچھ اندھیرے میں ڈبو دیا۔ جب اب ہوش آیا تو وہ ایک پرانے سنسان گودام جیسے علاقے میں موجود تھی جہاں گرد و غبار اور وحشت کا راج تھا۔ خوف اور غصے کی ایک لہر اس کے اندر دوڑی اور وہ دیوانہ وار چیخنے لگی، کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟ ایک بھاری بھرکم قد کا شخص جس کے چہرے پر ایک لمبا نشان تھا غراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ خاموش ہو جا لڑکی، ورنہ یہ چیخیں نکالنا بھول جائے گی۔ اس نے اپنا بھاری ہاتھ ایمان کے منہ پر رکھنا چاہا تاکہ اسے چپ کروا سکے۔ ایمان جو ہمیشہ سے ہی ضدی اور نڈر تھی اس لمحے بھی اپنی انا نہ بھول سکے۔ اس نے پوری نفرت سے اس شخص کے منہ پر تھوک دیا، تمہاری یہ ہمت؟ اس شخص کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے پوری قوت سے ایک تھپڑ ایمان کے چہرے پر رسید کیا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ ایمان لڑکھڑا کر منہ کے بل زمین پر جا گری۔ اس کی نازک کلائی رگڑ کھا گئی اور لبوں کے کنارے سے خون کی ایک باریک لکیر نکل کر تھوڑی تک آ گئی۔ یہ لڑکی پہلے بھی بہت مزاحمت کر رہی تھی، اسے پکڑ کر سب سے پہلے اچھی طرح باندھ دو۔ اس شخص نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ پھر اس نے ایک رومال نکالا جس پر کوئی نشہ آور دوا لگی تھی۔ اسے دوبارہ بے ہوش کر دو اور کل شام تک اسے ہوش نہیں آنا چاہیے۔ اگر یہ جاگتی رہی تو ہمارا کام خراب کر دے گی اور کہیں کوئی ہماری سڈے کا راز دبا لے۔ اس کا ہوش میں رہنا ہمارے لیے خطرہ ہے۔ ایمان نے آخری بار مزاحمت کرنی چاہی، مگر اس کے نتنوں سے ٹکراتی ہوئی وہ کڑوی بو سے دوبارہ تاریکی کی وادیوں میں لے گئی۔ جب ایمان کی آنکھیں دوبارہ کھلیں تو فضا میں معمول کا سناٹا نہیں بلکہ کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور اور گولیوں کی تھڑ تھڑاہٹ تھی۔ بارود کی بو اور چیخوں پکار نے اسے فوراً ہوش کی دنیا میں دھکیل دیا۔ ابھی وہ سنبھلنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ ایک جانی پہچانی مگر حد درجہ سر در گونجتا ہے آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، 79 یو آر انڈر اریسٹ۔
تم لوگ چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہو۔ ایمان نے دھندلی نظروں سے سامنے دیکھا جہاں دھوئیں اور گرد کے دیوان ایک طویل قامت شخص کالا نقاب اوڑھے ہاتھوں میں جدید گن تھامے کھڑا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی ہیبت اور سرد مہری تھی کہ وہاں موجود بڑے بڑے مجرموں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اگلے ہی لمحے اس کے ساتھیوں نے پورے گودام کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اغوا کاروں کو گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کر دیا گیا۔ لڑکیوں کو آزاد کروایا جا رہا تھا مگر وہ شخص کسی کی پرواہ کیے بغیر تیز قدموں سے چلتا ہوا سیدھا ایمان کی طرف آیا۔ جیسے اس کی نظر ایمان کے ہونٹوں کے کنارے پر جمے ہوئے خوش خون پر پڑی، اس کے نقاب پوش آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک اور تڑپ ابھری۔ ایمان نے اپنی تمام تر ہمت مجتمع کر کے ان پر اسرار آنکھوں میں جھانکا۔ وہ ان آنکھوں کو بھلا کیسے نہ پہچانتی؟ وہ بلا شبہ وہی تھا، وہی شخص جس سے وہ نفرت کرتی تھی، مگر آج وہ اسے ایک ایجنٹ کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اس کے کشادہ سینے میں سمانا چاہتی تھی کہ نکاہت اور پیاس کے باعث ایمان کے حواس جواب دے گئے۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے قریب آتی کہ اس کے حواس ساتھ چھوڑتے چلے گئے، مگر نیم بے ہوشی میں بھی وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ اس شخص کی مضبوط باہوں میں ہے۔ اس شخص نے زمین بوس ہونے سے قبل ہی اپنے آغوش میں بھر لیا تھا۔ ٹائیگر، تم سب کچھ سنبھال لو اور ہر ایک لڑکی کو بحفاظت باہر کھڑی وین کی طرف پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، اور یہ لڑکی اس کو میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا اور پھر اسے یوں ہی اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے اپنی ریڈ سپورٹس کار کی فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے ہوئے دوسری سائڈ پر آتا اور گاڑی کو سٹارٹ کرتا ہوا انجان راستوں پر دوڑانے لگا۔ آیان اسے لے کر سیدھا شہر سے دور اپنے دوست کے ایک محفوظ اور پرسکون فارم ہاؤس پر پہنچا، جہاں شہر کا شور تھا، نہ کسی کی مداخلت کا ڈر۔ وہ گاڑی سے اترا اور نڈھال ایمان کو اپنی گود میں اٹھا کر تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے نہایت نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا اور کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اپنا نقاب اتار کر میز پر رکھا اور فریش ہونے کے ارادے سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ شاور لے کر باہر نکلا تو وہ شرٹ لیس صرف سیاہ ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ بالوں سے گرتا پانی اس کے کسرتی بدن پر لکیریں بنا رہا تھا۔ اسی لمحے ایمان کی آنکھ کھلی۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی سانسیں وہیں تھم گئی۔ آیان کا کسرتی بدن اور اس کے پیٹ پر ابھرے ہوئے سکس پیک نے ایک پل کے لیے ایمان کو ساکت کر دیا۔ وہ مسمرائز سے ہو کر بیڈ سے اٹھی اور آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اس کے بالکل قریب آ کھڑی ہوئی۔ پاس آتے اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایان کے چوڑے سینے پر رکھ کر اسے چھو کر دیکھنے لگی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ آیان نے اسے روکا نہیں، وہ بس سپاٹ اور گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ ایمان کی نظریں اس کے جسم پر موجود پرانے زخموں اور اس کی مردانہ وجاہت میں الجھ کر رہ گئی تھیں۔ ہاتھ سینے سے اس کی سکس پیک کو چھو رہا تھا اور دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اب اگر مجھے تاڑنے سے فرصت مل گئی ہو تو جا کر باہر کچن میں کچھ کھانے کے لیے بنا لو۔ آیان کی بھاری اور سخت آواز نے ایمان کے سحر کو پاش پاش کر دیا۔ ایمان نے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں بناؤں گی کھانے کے لیے کچھ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں نے آج تک کبھی کچن کا کام نہیں کیا۔ آیان نے ڈریسنگ کے پاس جا کر باڈی سپرے پکڑتے خود پہ سپرے کیا۔ اگر نہیں کیا تو آج کر لو، کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے اتنے بھی نالائق نہیں ہو تم۔ ایک انٹیلیجنس آفیسر کی بیوی کو صرف نخرے دکھانا نہیں، وقت آنے پر محاذ سنبھالنا بھی آنا چاہیے، چاہے وہ محاذ کچن کا ہی کیوں نہ ہو، یا پھر تم حد سے زیادہ نالائق ہو کر کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ وہ اسے چیلنجنگ نظر سے دیکھتا ہوا بولا۔ ایمان نے غصے سے تل ملا کر اسے دیکھا۔ اس کا یوں مذاق اڑانا اور چیلنج سخت برا لگا تھا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، جیسے خود تو ہر کام میں طاق ہو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اسے خوناشام نظروں سے دیکھنے لگی، جبکہ آیان اس کے چہرے پر غصے والے تاثرات دیکھ کر پہلی بار دل سے مسکرایا، اور اس کی مسکراہٹ نے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا۔ ایمان غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کچن میں تو آ گئی، مگر وہاں جاتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے اور کہاں سے شروع کرنا ہے۔ کیبنز میں قطار در قطار ڈبے رکھے تھے، مگر کسی ایک پر بھی کسی چیز کے بارے میں منشن نہیں تھا کہ وہ کیا ہے، اور وہ سخت جھنجھلا سی گئی۔ حد ہوتی ہے، کچن کی چیزیں ہیں، پتہ ہونا چاہیے نا کہ ان پر لکھنا ہے کہ یہ نمک ہے، یہ مرچ ہے۔ وہ تل ملا کر بولی، پھر اس نے ایک پین اٹھا کر چولہے پر رکھا اور پیاز کاٹ کر سارا پیاز ڈالا اور اسے ہلانے لگی۔ یہ براؤن کیوں نہیں ہو رہا، اور ابھی تک آئل بھی گرم کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس میں فنگر ڈپ کرتے ہوئے بولی۔ اوہ، چولہا نہیں جلا۔ اس نے 2-3 بار اس کا بٹن مروڑ کر اسے جلانا چاہا، مگر وہ جل ہی نہیں رہا تھا۔ کیا یہ لائٹر والا چولہا نہیں ہے؟ اگر یہ لائٹر والا نہیں ہے تو یہ چلے گا کیسے؟ وہ سوچ میں ڈوب گئی، پھر اسے یاد آیا کہ چولہا جلانے کے لیے تو ماچس کے لائٹر چاہیے ہوتا ہے۔ وہ ادھر ادھر چیزیں الٹ پلٹ کر ماچس ڈھونڈ رہی تھی کہ آیان جو کب سے کچن کے دروازے پر اس کی الٹی سیدھی حرکتیں ملاحظہ فرما رہا تھا۔ اب وہ مطمئن سا ہاتھوں کو سینے پر باندھے کندھا دیوار سے ٹکا کر بڑے آرام سے اب ایمان کی اریٹیشن کا مزہ لے رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے اس شخص کی، ہر چیز ہی بابا آدم کے زمانے کی ہے۔ وہ کینہ تو اس نگاہوں سے اس چولہے کو دیکھتے ہوئے بولی۔
ویسے اگر چولہے کو اتنی نفرت بھری نگاہوں سے بھی دیکھتی رہو گی نا، تب بھی یہ جلے گا نہیں۔ اسے جلانے کے لیے لائٹر کی ضرورت ہے، اور لائٹر تمہارے دائیں ہاتھ والے دراز میں ہے۔ آیان نے نہایت اطمینان سے اسے مشورہ دیا۔ ایمان نے اسے گھور کر دیکھا اور دراز سے لائٹر نکال کر جیسے ہی چولہا جلایا تو وہ فل تیز ہونے کی وجہ سے کافی تیز چلا، اور اتنی آگ دیکھ کر وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور ساتھ ہی دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ آیان کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہی۔ واہ کیا بات ہے! دا گریٹ ایمان جلانی نے آخر بالآخر چولہا جلا ہی دیا۔ تمہیں تو تمغہ ملنا چاہیے اس بہادری پر، وہ طنزی انداز میں بولا۔ آیان مذاق مت اڑاؤ میرا، ورنہ میں نے کچھ نہیں بنانا، ایمان نے دل ملا کر کہا، اور پھر سے 4 انڈے نکال لائے۔ اس نے انڈے کو سلیب پر مارا تو وہ زیادہ ہی زور سے سلیب پہ لگا اور ٹوٹ کر پورے کا پورا سلیب بھر گیا۔ یاخ! اس نے ہاتھ جھٹک کر صاف کرنے چاہا مگر ارد گرد کی جگہ خراب ہو گئی۔ پیالے کے کنارے پر مارو پھر سے، آیا نے مشورہ دیا تو اس نے دوسرا انڈا اٹھا کر پیالے کے کنارے پر مارا تو اس کا چھلکا پیالے کے اندر جا گرا اور انڈا باہر سلیب پر گر گیا۔ آیان افسوس سے دیکھتا چلتا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی قربت اور اس کے جسم سے آتش آور جل کی بھینی بھینی خوشبو نے ایمان کے حواس مزید مختل کر دیے۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور اس کے کندھے کے اوپر سے جھانک کر پیالے کی صورتحال دیکھنے لگا۔ ایمان ڈارلنگ، ہم نے آملیٹ انڈے کا بنانا ہے نا، اس کے چھلکوں کا۔ اس نے اس کے بالکل کان کے پاس سرگوشی کی۔ ایمان کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے گھبرا کر اسے پیچھے کیا اور دوبارہ سے باقی کے بچے ہوئے انڈے باؤل میں ڈال کر چمچ چلانا شروع کیا تو تب تک پین میں ڈالا گیا تیل گرم ہو کر تڑتڑانے لگا اور ایک چینٹا اڑ کر ایمان کے ہاتھ پر پڑا۔ آئی! وہ چیخ مارتی فوراً پیچھے ہٹی۔ آیا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی اسپاٹ نگاہوں میں ایک پل کے لیے فکر آئی مگر وہ پھر دوبارہ وہی پرانا آیان بن گیا۔ کچھ نہیں ہوا، بس ذرا سا نخرہ ہے تمہارا اور اتنا سا جل ہی جاتا ہے کچن میں کام کرنے والوں کا۔ چلو اب یہ انڈے پین میں ڈالو ورنہ پیاز جو ہے وہ زیادہ براؤن ہو جائے گا۔ ایمان نے ڈرتے ڈرتے انڈے ڈالے اور آنچ کو زیادہ ہی تیز کر دیا۔ سلائسز نکال کے ٹوسٹر میں رکھنے لگی اور اس دوران وہ بھول گئی کہ چولہے پر آملیٹ بن رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں کچن جلے ہوئے انڈوں کی بو سے بھر گیا۔ پین میں موجود وہ چیز اب آملیٹ کم اور کوئلہ زیادہ لگ رہی تھی، اور تب تک ٹوسٹر میں جو ٹوسٹ ڈالے تھے وہ جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ ایمان نے بے بسی سے آیان کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا مجھے نہیں آتا، اب دیکھو خوش ہو گئے میرا مذاق بنا کر۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی نمی تھی۔ آیان نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، اسے ایک طرف ہٹایا اور خود پین سنبھال لیا۔ تم سے تو بہتر میرا ٹائیگر ناشتہ بنا لیتا ہے، تھوڑا بدمزہ ہوتا مگر کھانے کے قابل تو ہوتا۔ جاؤ جا کر میز پر بیٹھو، اس سے پہلے کہ تم اس پورے فارم ہاؤس کو دھواں دھواں کر دو۔ اس کے طنز کرنے پر دل ہی دل میں کھول اٹھی مگر وہاں سے جانے کی زحمت نہیں کی بلکہ وہیں کھڑی سے دیکھنے لگی۔ آیان جس مہارت سے آملیٹ بنا رہا تھا اسے وہ آفیسر سے زیادہ شیف جیسا لگ رہا تھا۔ تمہیں یہ سب کیسے آتا ہے؟ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ آیان نے اسے مڑ کر دیکھا۔ اس کے لبوں پر وہی مخصوص شرارتی مسکراہٹ آئی۔ جب انسان کو تمہاری جیسی باصلاحیت بیوی ملنے کا ڈر ہو تو اسے اپنی جان بچانے کے لیے کوکنگ خود ہی سیکھنی پڑتی ہے۔ اس نے پھر سے طنز کیا۔ ایمان نے پاس پڑا ہاٹ پاٹ کا بھاری ڈھکن اٹھا کر پوری قوت سے آیان کی طرف اچھالا مگر آیان کے اعصاب بلا کے چوگنے تھے۔ اس نے ہوا میں اس ڈھکن کو مہارت سے کیچ کیا اور اسے مڑ کر دانت پیس کر دیکھا۔ ایمان کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے فرار کا راستہ ڈھونڈ رہی ہو۔ آیا نے وہ ڈھکن پوری طاقت سے سلیب پر پٹخا جس کی گونج نے ایمان کو دہلا کر رکھ دیا۔ وہ گھبرا کر تیزی سے اٹھ کر باہر جانے لگی مگر آیان نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی طرف کھینچا اور اگلے ہی پل اسے دیوار سے لگا دیا۔ اب ایمان اس کے حصار میں قید تھی۔ آئندہ میرے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی مت کرنا ایمان جلانی، ورنہ بہت بڑی سزا ملے گی، اس نے نہایت دھیمی اور خطرناک آواز میں کہا۔ اس کا چہرہ ایمان کے چہرے کے اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش سے ایمان کو اپنی دھڑکنیں حلق میں اٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ آیا نے پھر جھک کر نہایت آہستگی سے اپنے لب اس کے رخسار میں مس کیا جس سے ایمان کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے دھمکانے کی کوشش مت کرو ورنہ، ایمان نے ہمت جمع کر کے کہنا چاہا مگر آیان کی قربت اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ ورنہ کیا؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ ایمان کو ایسا محسوس ہوا کہ منتشر دھڑکنیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ وہ اپنے کامتے ہاتھوں سے آیان کے چوڑے سینے پر دباؤ ڈال کر اسے پیچھے ہٹانا چاہتی تھی مگر آیان کسی چٹان کی طرح اپنی جگہ جمع رہا۔ وہ بس کے دوسرے رخسار کی طرف جھک چکا تھا جہاں ایمان کی زلفیں بکھرے ہوئی تھیں۔ ورنہ کیا ایمان، ابھی تو تم نے میری سزا کا آغاز بھی نہیں دیکھا۔ اس کی سرگوشی ایمان کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ ایمان نے آنکھیں میچ لی۔ اس کا غصہ پگھل کر ایک عجیب سی بے بسی اور انجانے احساس میں بدل رہا تھا۔ کچن کی فضا میں اب صرف ان کی تیز ہوتی سانسوں کی آواز باقی تھی۔ پھر اسے اس کی حالت پر رحم آیا تو وہ آہستہ سے پیچھے اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا دوبارہ چولہے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کھانا تیار کر کے ڈائننگ ٹیبل پر لگا چکا تھا۔ آملیٹ کافی اچھا بنا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد آرام کرنے کے غرض سے وہ کمرے کی جانب بڑھ گئے۔
آیان بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا کہ ایمان نے جھپٹ کر وہ فائل اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ بس بہت ہو گیا آیان، میں یہاں دیواروں سے باتیں کرنے کے لیے نہیں آئی۔ مجھے ابھی کے ابھی واپس گھر چھوڑ کر آ، ورنہ میں چیخ چیخ کر پورا فارم ہاؤس سر پر اٹھا لوں گی۔ ایمان نے فائل بیڈ پر پٹکتے ہوئے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ آیان نے نہایت تحمل سے اپنی گردن موڑی اور سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ چپ چاپ سو جا ایمان، باہر طوفان ہے اور اس وقت جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ مجھے اپنی نہیں تمہاری جان کی فکر ہے، اسی لیے یہاں پر تمہیں لے کر آئے ہیں۔ تمہیں میری جان کی اتنی فکر کب سے ہونے لگی؟ ایمان اس کے اور قریب آئی، اس کی آنکھوں میں غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ انسانیت کے ناطے کر رہا ہوں یہ، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ تمہیں کب سے انسانیت کی سمجھ آنے لگی؟ تم انسان ہو کیا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم ایک روبوٹ کی طرح ہو، جس میں نہ احساس ہے نہ جذبات۔ آیان کی آنکھوں میں ایک دم سے ناگواری ابھر آئی۔ اس نے فائل ایک طرف پھینک کر ایک جھٹکے سے ایمان کی کلائی پکڑ کر اسے بیڈ پر اپنے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی گرم سانس سے ایک دوسرے کے چہروں کو جھلسا رہی تھی۔ احساس نہیں ہے مجھ میں۔ اگر احساس نہ ہوتا ایمان تو اس وقت میں سکون سے اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا ہوتا، کسی پہاڑی علاقے کی خاک نہ چھان رہا ہوتا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہیں بچانے کے لیے میں نے کتنے اصول توڑے ہیں۔ ابھی تک میں نے ایک دوسرے مشن کی وجہ سے خود کو روپوش رکھنا تھا، مگر تمہاری وجہ سے مجھے سامنے آنا پڑا۔ اس کی آواز سے بے غراہٹ بن چکی تھی۔ تو کس نے کہا تھا مجھے بچانے کے لیے یہ سب کرو تم؟ کیا میں نے مانگی تھی تم سے مدد؟ کوئی اور آ جاتا مجھے بچانے کے لیے۔ ایمان نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر آیان کے گریب سے اسے بے بس کر رہی تھی۔ آیان نے ایک دم اسے چھوڑا اور کھڑا ہو گیا۔ تم جیسی لڑکیوں کو لگتا ہے کہ دنیا ایک فلم ہے جہاں ہیرو آئے گا اور سب ٹھیک کر دے گا۔ حقیقت بہت کڑوی ہے ایمان۔ وہاں گودام میں اگر میں 5 منٹ لیٹ پہنچتا تو تمہارا یہ غرور مٹی بھی مل چکا ہوتا۔ ایمان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے بیڈ پر پڑا ایک بھاری گلدان اٹھا کر آیان کے قدموں میں دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ تم ہو کون؟ صرف ایک معمولی آفیسر؟ آیان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے پلٹ کر ایمان کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب کسی شکاری کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ 2 قدم میں اس کے پاس پہنچا اور اسے بازو سے جکڑ کر دیوار سے لگایا اور اسے خونہ شام نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ چھوڑو مجھے آیان، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ایمان نے اس کے سینے پر ہاتھ مارے مگر اس بار آیان کے تیور کچھ اور ہی تھے۔ اس نے ایمان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے سر کے اوپر دیوار سے چپکا دی اور خود اس کے اتنا قریب ہوا کہ ان کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ بھی نہ رہا۔ تمہاری یہ زبان بہت زیادہ چلتی ہے ایمان، اس سے لگام دینا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے، لیکن تمہارے نازک ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں، میری شدتوں کو سہ نہیں پاؤ گی۔ ایمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں غصہ تو تھا مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی تپش بھی تھی جسے وہ پہچاننے سے قاصر تھی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ آیان کی مردانہ وجاہت اور اس کی قربت نے اسے ایک پل کے لیے ساکت کر دیا۔ کیا کرو گی تم؟ مارو گے مجھے؟ اس نے کامتی آواز میں پوچھا۔ آیان نے ایک پل کے لیے اس کے لبوں کی طرف دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لے کر اسے چھوڑ دیا۔ مارنا بزدلوں کا کام ہے ایمان، میں تمہیں ماروں گا نہیں، لڑ پاؤں گا اس دن تک جب تک تم خود اپنی زبان سے کہو گی کہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ وہ پلٹا اور بغیر پیچھے دیکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اتنے زور سے بند ہوا کہ ایمان کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ وہ دہل کر بیڈ کے کنارے ٹک کر بیٹھ گئی۔ اگلے دن وہ فارم ہاؤس سے گھر جانے کے لیے نکلی اور کچھ ہی گھنٹوں میں گھر پہنچ گئی۔ جب ایمان نے گھر پہنچ کر سب کے سامنے آیان جلانی کی حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک انٹیلیجنس آفیسر ہے تو پورے گھر میں ایک عجیب سا ماحول ہو گیا۔ عمار صاحب کے چہرے پر فخر کی چمک دیدنی تھی۔ دیکھا بھائی صاحب، میں تو پہلے ہی کہتا تھا میرا داماد ضرور کوئی بڑا کارنامہ انجام دے گا، مگر آپ تھے کہ مانتے ہی نہیں تھے۔ اور پتہ ہے کل والا واقعہ پورے سوشل میڈیا اور خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، ہر جگہ اس نقاب پوش کی بہادری کا تذکرہ ہے۔ عمار صاحب نے ایان کے والد سے مخاطب ہو کر خوشی سے نہال ہوتے ہوئے کہا۔ اسی تجسس میں احمد صاحب نے ٹی وی آن کر دیا۔ نیوز چینل پر ان لڑکیوں کے انٹرویوز چل رہے تھے جنہیں ایان نے بچایا تھا۔ ایمان بھی وہیں صوفے پر بیٹھی بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، مگر جیسے ایک لڑکی نے بولنا شروع کیا ایمان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اف اللہ، وہ نقاب پوش اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک اس کے دیوانی ہو گئی ہے۔ ایک لڑکی نے بڑے حسرت بھرے لہجے میں کہا، کاش ہمیں ایک بار اس کا چہرہ دیکھنے کو موقع ملے، وہ تو کسی فلمی ہیرو سے بھی زیادہ پرکشش تھا۔ ٹی وی پر لڑکیوں کی زبان سے آیان کی تعریفیں سن کر ایمان تل ملا اٹھی۔ وہ بے چینی سے صوفے پر پہلو بدلنے لگی۔ اسے رہ رہ کر ایان کا وہ انداز یاد آ رہا تھا جب وہ شرٹ لیس اس کے سامنے تھا۔ وہ جھنجلا کر کمرے میں آئی تو واٹس ایپ پر ایان کی ہی تذکرے تھے اور کل یونیورسٹی بھی آ رہا تھا۔ یہ سن کر وہ مزید بے چین ہو گئی۔ اگلے دن جب ایمان یونیورسٹی پہنچی تو وہاں کا ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ حال طلباء سے کھچا کھچ بھرا تھا کیونکہ آج وہاں اس پر اسٹار آفیسر کا مختصر لیکچر تھا۔ کچھ ہی دیر میں پروفیسرز کے جھرمٹ میں ایک باوقار شخصیت حال میں داخل ہوئی اور ایمان کی نظریں وہیں ٹھہر گئی اور اس نے 2-3 بار پلکیں جھپک کر اسے دیکھا مگر وہ ایان جلانی ہی تھا، بالکل بدلا ہوا۔ سفید شرٹ اور بلیک جینز پہنے وہ غضب کی شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے وہ بال جو کبھی لاپرواہی سے بکھرے رہتے تھے
اب باقاعدہ چھوٹے کروا کر سیٹ کروائے ہوئے تھے، جس سے اس کی مردانہ وجاہت میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ ہلکی سی تراشی ہوئی شیپ اور لبوں پر وہی پراسرار سے مسکراہٹ لیے وہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایمان ایک سائڈ پر کھڑی محض دل ملا رہی تھی کیونکہ وہاں موجود ہر لڑکی کی نظر آیان پر تھی اور وہ اسٹیج پر کھڑا ہوا لیکچر دے رہا تھا۔ لیکچر ختم ہوتے ہی لڑکیوں کا ایک ہجوم اسے گھیر چکا تھا۔ ایمان ایک ستون کے پیچھے کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کٹ رہا تھا جب وہ دیکھ رہی تھی کہ وہی آیان جو گھر میں اسے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، ان لڑکیوں کی بے تکی سوالات پر نہایت دلکش مسکراہٹ کے ساتھ جواب دے رہا تھا۔ سر، کیا ہم آپ کے ساتھ ایک سیلفی لے سکتے ہیں پلیز؟ ایک لڑکی نے بڑے لاڈ سے پوچھا۔ ایمان نے دیکھا، آیان نے انکار نہیں کیا بلکہ ہلکا سا جھک کر اس کے قریب ہوا۔ ایمان کے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ وہ آیان جسے وہ اپنی ملکیت سمجھتی تھی آج سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا خود کو بانٹ رہا تھا۔ ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر آیان کا آٹوگراف مانگا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ چھونے کی کوشش کی۔ ایمان کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے وہ جملہ یاد آیا جو آیان نے فارم ہاؤس میں کہا تھا، میں تمہیں تڑپاؤں گا تو یہ ہے تمہاری سزا آیان۔ ایمان نے تلخی سے سوچا، تم مجھے سب کے سامنے یہ دکھا کر تڑپا رہی ہو کہ تم پر کتنے لوگ مرتے ہیں۔ اسے ہجوم کے درمیان سے آیان کی نظریں اچانک ستون کے پیچھے کھڑے ایمان سے ٹکرائیں۔ اس کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بدلی۔ وہ فاتحانہ اور گہری تھی۔ اس نے ایمان کی آنکھوں میں موجود کرب اور جلن کو دور سے ہی پڑھ لیا تھا۔ اس کی نظریں نہیں ہٹائیں بلکہ جان بوجھ کر ایک اور لڑکی کی بات سننے کے لیے اپنا سر اس کی طرف مزید جھکا لیا۔ ایمان سے وہاں مزید کھڑا نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ حسد نہیں تھا، یہ ایک طرح کی بے بسی تھی کہ وہ سب کے سامنے جا کر یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ میرا ہے۔ وہ تڑپ کر ہال سے باہر کی طرف بھاگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آیان کی وہ مسکراہٹ اس کے دل پر نشتر چلا رہی ہے۔ وہ جتنا اسے دور بھاگنا چاہتی تھی، آیان اسے اپنی شخصیت کے جادو میں اتنا ہی جکڑتا جا رہا تھا۔ ایمان جب گھر پہنچی تو فضا ہی بدلی ہوئی تھی۔ برسوں سے باپ اور بیٹے کے درمیان حائل سرد مہر دیوار بالآخر گر چکی تھی۔ آیان جیلانی کی بہادری اور سچائی نے احمد صاحب کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا، اور اب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وہ آؤٹ ہاؤس کے اندھیرے کمروں میں نہیں بلکہ حویلی کی اسی مرکزی پورشن اور اسی کمرے میں رہے گی جو ہمیشہ سے اس کا تھا۔ ایمان نے بھاری قدموں سے آیان کے کمرے میں قدم رکھا۔ یہ کمرہ آیان کی شخصیت کی طرح ہی پروکار تھا، مگر برسوں کی گرد نے اسے تھوڑا اجنبی بنا دیا تھا۔ ایمان نے اپنے ہاتھوں سے اس کمرے کا ایک گوشہ صاف کیا، اس کی پسند کی چیزیں ترتیب دی اور بیڈ پر اس کی پسند کی گہری براؤن چادر بچھائی۔ مگر اس تمام کام کے دوران یونیورسٹی والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ لڑکیاں، وہ آٹوگراف اور آریان کی وہ قاتل مسکراہٹ۔ حسد کی ایک لہر تھی جو اس کے رگوں پہ میں دوڑ رہی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہوئے تو ایمان تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس نے سیاہ رنگ کا لباس پہنا تھا جو اس کی رنگت کو مزید نکھار رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر بار بار آنے والا غصہ اس کی بے چینی کو ظاہر کر رہا تھا۔ اچانک باہر راہداری میں کسی ایک قدموں کی چاپ سنائی دی اور ساتھ ہی ایک مخصوص مدھم سے سیٹی کی دھن فضا میں گونجی۔ یہ آیان تھا۔ وہ کمال بے نیازی سے سیٹی بجاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو ایمان کو مزید آگ بگولا کر رہا تھا۔ اس نے ایمان کو دیکھا تک نہیں اور اپنی گھڑی میز پر رکھتے ہوئے گنگنانے لگا۔ ایمان کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ دل ملا کر اس کے بالکل قریب آئی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف موڑا۔ تم مجھے اگنور کرو گے آیان؟ آیان نے رک کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک ابھری۔ اگنور؟ میں تو بس اپنے کمرے میں سکون سے آیا تھا کیونکہ میرا تم سے لڑنے مرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن تم ضرور یہ سب کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے دیکھا جو آج تمہارا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان لڑکیوں کے بیچ سے نکال کر لے آتی، اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا کہ اگر لڑکیاں مجھے زیادہ امپورٹنس دے رہی ہیں، میں نے انہیں تھوڑی کہا تھا۔ لاپرواہ انداز میں بولتا ہے اسے سخت زہر لگا تھا۔ قصور تمہارا ہی ہے، تم جان بوجھ کر ان کے قریب ہو رہے تھے، تم ان کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے، اپنی شخصیت سے انہیں مسمرائز کر رہے تھے، جیسے مجھے۔ وہ بولتے بولتے رکی تو آیان نے اپنے ابرو جھکا کر دیکھتے چند قدم آگے بڑھائے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہونے لگی اور یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ اس نے اپنے ہاتھ دیوار پر ٹکا کر اسے اپنے ہاتھ سارے میں لیا۔ تو اصل بات یہ ہے، تمہیں جلن ہو رہی ہے ایمان جلانی؟ مان کیوں نہیں لیتی کہ تم مجھے کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی؟ مان لو کہ تم میری قربت چاہتی ہو۔ ایمان نے اسے غصے سے دیکھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ آیان کی قربت، اس کے جسم کی تپش اور اس کی نظروں کا جادو ایمان کے تمام دفاعی حسار توڑ رہا تھا۔ اس نے آیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جہاں اب صرف اس کے لیے دیوانگی تھی۔ ہاں، مجھے جلن ہو رہی ہے۔ ہاں، مجھے تم چاہیے ہو آیان۔ ایمان نے بے اختیار کہا اور اگلے ہی پل اس نے ہمت جمع کر کے اپنے لب آیان کے لبوں پر رکھ دیے۔ آیان جیسے اس لمحے کا منتظر تھا۔ اس نے گہری سانس کر اپنے مضبوط باہیں ایمان کی کمر کے گرد باندھ کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس کی شدتیں ایمان پر نچھاور ہونے لگی اور ایمان نے خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا۔ وہ اس کی باہوں میں جس سے ٹوٹ رہی تھی۔ برسوں کی دوری اور بدگمانیوں سے ایک لمحے کی تپش میں پگھل کر ختم ہو رہی تھی۔ میں تم سے نفرت کرنا چاہتی تھی آیان، ایمان نے اس کے سینے پر سر رکھ کر سسکتے ہوئے کہا۔ بچپن سے تمہارا نام سنتی آئی تھی،
تمہاری تصویروں سے پیار کرنے لگی تھی، مگر جب تم سامنے آئی تو تمہاری بے رخی نے مجھے توڑ دیا۔ میں نے نوید کو ہاں صرف اس لیے کہی تھی کہ تمہیں تکلیف پہنچا سکوں۔ میں اسے کبھی پسند نہیں کرتی تھی، وہ تو بس میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور میں نے غصے میں کہہ دیا کہ رشتہ لے آؤ۔ آیا نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، اس کی آنکھوں میں اب وہ سر تاثرات نہیں بلکہ ایک محبت بھرا پیغام تھا۔ اور تمہیں لگا کہ میں تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا؟ ایمان، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے صرف تم سے ہی پیار کیا ہے۔ جب سے پیار کا مطلب جانا ہے تب سے تم سے ہی پیار کیا ہے۔ میں خود کو پروف کرنا چاہتا تھا کہ بابا کے بزنس کے بغیر کچھ بننا چاہتا تھا۔ تمہارے قابل بنایا میں نے خود کو۔ ایمان نے اس کے ہاتھوں کو چوما۔ مجھے معاف کر دو ایان، میں تمہیں سمجھ نہیں سکی۔ معافی کی ضرورت نہیں ہے، اب صرف ساتھ کی ضرورت ہے، اور تمہاری محبت کی بھی۔ اور میں تو تم سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھو نا، میری محبت نے تم جیسی بگڑی ہوئی کو سنوار دیا۔ تمہیں میری محبت کا سہارا کیا ملا؟ تم تو سدھر گئی ہو۔ اس نے چھیڑا تو ایمان اسے غصے سے گھورتی ہوئی دور جانے لگی، مگر ایان نے کھینچ کر اسے دوبارہ اپنی باہوں میں بھر لیا۔ خبردار، ایسا سوچنا بھی مت۔ صرف تمہیں ہی میری محبت کا سہارا نہیں ملا، مجھے بھی تو تمہاری محبت کا سہارا ملے نا۔ وہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اس رات وہ کمرہ دو دلوں کے ملاپ کا گواہ بنا۔ وہ محبت جو برسوں سے خاموش تھی آج اعتراف کی زبان پا چکی تھی۔ باہر چاند اپنی پوری آفتاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مگر کمرے کے اندر ایمان اور ایان کی اپنی ایک الگ کائنات آباد ہو چکی تھی، جہاں نہ کوئی نفرت تھی نہ کوئی بدگمانی، صرف وہ دونوں تھے اور ان کی لافانی محبت۔ کیسی لگی ختم آپ کو شو۔ یہ رومانوی کہانی؟ آیان اور ایمان کی محبت نے آپ کے دل کو چھوا یا نہیں؟ اپنے خیالات کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ایسے ہی دلچسپ رومانوی کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔